جی ارشاد بھٹی صاحب، یہ صورتحال ہے، کون سے کارڈز کون پلے کرے گا؟ اور عمران خان صاحب کا جو یہ 6 دن کا وقت ہے، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ 6 دن کا وقت بھی ایک بفر ہے کہ اس دوران بیٹھ جائیں، بات کر لیں، کوئی لاہ عمل بنا لیا جائے۔ یہ اپورچونٹی پی ڈی ایم قبول کرے گی، اس کو سمجھے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ پہلی بات تو مسعود بھائی یہ ہے کہ بہت بڑا فیصلہ ہے، کوئی شک نہیں، اور بہادرانہ فیصلہ ہے، اور بہت بڑا جوا ہے جو عمران خان صاحب نے کھیلا ہے۔ اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کبوتراں دے ڈبے بلی چھڈ دینا اچانک، تو پی ڈی ایم کی صفوں میں تو اس وقت یہ حال ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 23 کو مجھے اسمبلیاں ٹوٹتی نظر نہیں آتی۔ اچھا، اس کی کیا، اس کے بہت سارے اینگلز ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ بات جنرل الیکشن کی طرف بھی جا سکتی ہے، طریق عدم اعتماد کے ہونے کے بعد بات تھوڑی سی آگے بھی جا سکتی ہے، اور معاملہ عدالت میں بھی جا سکتا ہے۔ لیکن اگر الیکشن نہیں ہوتے، وہ جنرل الیکشن ہوں یا دونوں صوبوں میں الیکشن ہوں، تو یہ پارٹی مجھے جو مرکز کی 27 کلومیٹر والی ہے وہ چلتی نظر نہیں آتی، اور اس میں ملک کا بھی نقصان ہوگا اور سیاست کا بھی نقصان ہوگا، اور معیشت تو آگے ہی جہاں پہنچی ہوئی ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ میں لاہور میں ہوں، اور کل بھی اور آج بھی ہم ملے ادھر ساروں سے، تو بڑا مشکل فیصلہ تھا، کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ 3 تھے پوائنٹ آف ویو۔ ایک پوائنٹ آف ویو تھا جو تحریک انصاف کے پی کے اور تحریک انصاف پنجاب، جن کی اکثریت پرویز الہی صاحب کے ساتھ تھی، وہ چاہتے تھے کم از کم 2 مہینے اسمبلیاں نہ ٹوٹیں۔ ایک جو مذاکراتی ٹیم عارف علوی صاحب اور باقی سارے جو چل رہے تھے اور جو مذاکرات کر رہے تھے، سیاسی اور غیر سیاسی جو بیٹھکیں ہو رہی تھیں، اس میں وہ کم از کم 2 ہفتے چاہتے تھے کہ 2 ہفتے ٹائم دیں، ہم کوئی جنرل الیکشن کا حل نکال لیں گے۔ اچھا، اور تیسرا عمران خان صاحب تھے جو کہتے تھے کہ وہ ان کا پہلا جب ایک وقت یہ بھی آیا کہ انہوں نے کہا کہ میں آج ہی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کروں گا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے 1 ہفتہ ان سے لیا گیا کہ نہیں 1 ہفتہ آپ اور دے دیں، تاکہ 1 ہفتے 5-6 دن نہیں، اس میں کافی کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اس میں کاف لیگ والوں کے جو 10 اراکین ہیں، انہوں نے پرویز الہی صاحب کے ساتھ ملے اور انہوں نے بہت ریزرویشن شو کی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف میں ہمیں بہت زیادہ لوگ ناپسند بھی کرتے ہیں، دوبارہ ہمارا الیکشن اگر ہوتے ہیں، دوبارہ ہمارا وزیر اعلیٰ بننے کا بھی کوئی چانس نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کی تاریخ ہے اس میں یہی ہے کہ اگر ہم جیت بھی گئے تو ہم کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن اس میں مونس الہی کا بڑا کردار تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم عمران خان کے مینڈیٹ پر وزیر اعلیٰ بنے، ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا ہے، اور ہم عمران خان کے ساتھ رہیں گے، خواہ اگلا فیوچر جو بھی ہو۔ ٹھیک۔ مرزا سولنگی صاحب، آپ کو آج کی تقریر سننے کے بعد آپ بھی اس بات پر سمجھتے ہیں کہ 23 تاریخ کو اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی، اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں آپ کے نزدیک، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہو جائیں گی؟ دیکھیں، اگر 23 تاریخ کو دونوں وزراء اعلیٰ نے گورنر کو چٹھی بھیج بھی دی، تو 48 گھنٹے کے اندر لازم ہے گورنر کے لیے، اگر 48 گھنٹے کے اندر وہ تحلیل نہیں کرتے تو خود بخود تحلیل ہو جاتے ہیں۔ آرٹیکل 112 جو ہے آئین کا، وہ بہت واضح ہے اس حوالے سے۔ لیکن جو بات ہو رہی ہے نا کہ پی ڈی ایم کے اندر بہت کوئی کھلبلی مچی ہوئی ہے، اگر کوئی کھلبلی ہے تو وہ سب سے زیادہ پنجاب کے اندر جو کیو لیگ ہے، ان کے جو لوگ ہیں ان کے اندر ہے، جنہوں نے ابھی حال ہی میں 100 ارب روپے صرف جو ہے وہ چودھری صاحب کے ڈویژن کے لیے وقف کیے ہیں۔ اور اسی طرح سے خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو ترقیاتی جو بجٹ ہے اس کو خرچ کرنا ہے، تو اس حوالے سے پریشانی وہاں ہے۔ لیکن آپ عمران خان کا جو آج کا جو فیصلہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اتفاق کرتا ہوں بھٹی صاحب سے کہ یہ فوری طور پر نہیں ہونے لگا، اور اس کا مقصد 1 ہفتہ دینے کا، وہ آج بھی کر سکتے تھے۔ 1 ہفتہ دینے کا مطلب ہے کہ میرے ساتھ بات کرو، کم از کم 1 ہفتہ آپ کو اور میں مزید دیتا ہوں کہ بات کرو۔ بات کس چیز پر کریں؟ بات اس چیز پر کریں کہ آپ یہ کیسز ویسز جو میرے اور میرے لوگوں کے خلاف ہیں یہ ختم کریں، اس کی یقین دہانی کرائیں کہ مجھے آپ نااہل نہیں کریں گے۔
اور یہ جو پکڑ دھکڑ ہے یہ ختم کریں، پھر جو ہے وہ ہم اسمبلی میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ تو فیصلہ کل شہباز شریف جب اپنی بیٹھک لگائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ وہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ اسمبلی تحلیل بھی ہوتی ہیں تو جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیوں تحلیل ہو رہی ہیں۔ یہ جو عدالت کی بات کی بھٹی صاحب نے، عدالت میں کوئی بھی 12 کروڑ کا جو صوبہ ہے اس کا کوئی شہری پنجاب کا چلا جائے کہ بھائی میں نے کیا قصور کیا ہے کہ آپ نے ہماری اسمبلی تحلیل کی ہے۔ دنیا بھر میں اسمبلی تحلیل کیوں ہوتی ہے؟ جب جو مذکورہ جو حکومت ہے وہ چلنے کے قابل نہ ہو اور وہاں پر ایک ایسا بحران ہو اپوزیشن، اور دوسرا پنجاب کے اندر تو کوئی بحران نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں بھی کوئی بحران نہیں ہے، تو اصل میں جو اسلام آباد کی جو کرسی ہے اس کے لیے عمران خان ان دونوں اسمبلیز کو تحلیل کرنے اور اپنے آپ کے انارو لینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اگر یہ تحلیل ہوئی تو جو نگران حکومت بنے گی اس کو بنانے والا ہوگا ایک صاحب جس کا نام ہے سکندر سلطان راجہ۔ اور پھر عمران خان نے خود جو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جو فیصلے لیے جو وقت سے پہلے دوبارہ ڈیجیٹل سینسس کرانے کے، اس کا کیا بنے گا؟ کیونکہ سپریم کورٹ میں پچھلی دفعہ جب قومی اسمبلی تحلیل کی تھی تو سپریم کورٹ نے ایگزیکٹلی یہی پوچھا تھا الیکشن کمیشن سے کہ آپ تیار ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ سینسس شروع کرایا ہوا ہے اور ڈیلیمیٹیشن کرانی ہے۔ تو ابھی جو تفصیلات آئی ہیں تو اگر یہ نگران حکومتیں بھی بن گئیں اور اسی بنیاد پہ کہ آرٹیکل 51 کے تحت جو لازم ہے کہ جو لیٹسٹ سینسس ہو اس کے تحت ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے، اس کی وجہ سے اگر الیکشن نہ ہو تو پھر یہ نگران حکومتیں جو ہے وہ مہنگی کون سا الیکشن اس پر نئے بالکل لیٹسٹ سینسس پر ہوا ہے؟ مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ کوئی لیٹسٹ سینسس پر کوئی الیکشن ہوا ہے ماضی میں۔ 2018 کے جو الیکشن ہوئے تھے وہ 2017 کے سینسس پہ ہوئے تھے، اور آئین میں خاص طور پر ترمیم کر کے کہا گیا تھا، کیونکہ اعتراض ہوا تھا تو خاص ایک ترمیم کر کے کہا گیا تھا کہ ون ٹائم ہم یہ جو پروویژنل سینسس ہے اس پہ الیکشن کریں۔ جی، تو یہ تاریخ رہی نہیں ہے اس میں، تو آئین میں ترمیم نہیں، ایک قانون شاید پاس کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ قانونی بحث ہے، بالکل آپ کا موقف آ گیا۔ عامر ضیاء صاحب، کیا ایک ہفتے کا ٹائم اسی لیے رکھا ہے عمران خان صاحب نے کہ کیسز ان کے خلاف جو ہیں وہ ختم ہو سکیں، ان کو نااہلی سے بچ سکیں، پکڑ دھکڑ ان کی ختم ہو جائے؟ کیا یہی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہفتے کا انہوں نے ٹائم دیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کیسز جو ہے عمران خان کے لیے ثانوی مسئلہ ہے، کیونکہ جو کیسز ہیں وہ جس نوعیت کے ہیں، بڑے فلمزی چارجز ہیں، توشہ خانہ سب سے بڑا کیس بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، تو وہ تو کوئی کیس اتنا ہے نہیں، اس میں کوئی اللیگل چیز نہیں ہے۔ وہ اگر کوئی چیز ہے تو آپ اخلاقی ہے کہ بھئی بیچنا چاہیے تھا، نہیں بیچنا چاہیے تھا، میں اس بحث میں نہیں جا رہا۔ آپ نے مسعود جو اپنے ابتدائی کلمات میں کہا تھا نا کہ بفر کے طور پہ عمران خان صاحب نے پھر یہ 6 دن کا وقت دیا ہے کہ اگلے جمعے کو کروں گا، تو اس میں میرا ہمیشہ سے گزارش رہی کہ عمران خان کی جو پہلی ترجیح ہے وہ یہ کہ پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات ہوں۔ ان کی بھی ترجیح نہیں ہے کہ 66% پاکستان میں انتخابات ہوں، ان کا خواہش ہے کہ پورے ملک میں ہوں۔ جب پورے ملک میں ہوں تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے لوگوں کو آن بورڈ لینا پڑے گا، مطلب ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہوگا جس کی طرف عمران خان بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں اگر حکومت کو بھی اللہ میاں عقل سلیم دے تو حکومت بھی اس طرح سے، ابھی تک جو نون لیگ سمجھتی ہے کہ جی اگر ہم نے عمران خان کا مطالبہ مانا تو اس میں ہماری شکست ہوگی، تو ان کو اس فریم آف مائنڈ سے بھی نکل کر سوچنا ہوگا۔ کیونکہ اگر فرض کریں، میں 2 صورتیں دیکھتا ہوں نا کہ اگر 2 یا 3 سینیریو بنتے ہیں۔ ایک سینیریو بنتا ہے کہ عمران نے تحلیل کر دی اور 2 صوبوں میں اور ان نشستوں پہ بائی الیکشنز ہوتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی خالی کرتی ہے، تو اس سے ملک کا سیاسی بحران کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ عدم استحکام ویسے کا ویسے ہی رہے گا صرف ملک کو۔ اور اگر فرض کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ حکومت کی طے کر لے کہ ہم الیکشن نہیں کراتے، ہر حالت میں ہمیں جو ہے اقتدار سے چمٹے رہنا ہے، تب بھی اس ملک میں سیاسی بحران جاری و ساری رہے گا۔ تو ایک ہی طریقہ ہے ملک کو بحران سے نکالنے کا، وہ یہ کہ جتنے بھی پولیٹیکل پلیئرز ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہمارے اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں بشمول جوڈیشری، وہ ایسے حالات پیدا کریں کہ ملک جو ہے وہ ایک عام انتخابات کی طرف جائے، اور اس میں وہ یہ نہ دیکھیں کہ جی فلاں کی ون ہو رہی ہے، فلاں کی لوز ہو رہی ہے۔ مطلب ہے کہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہو سکتا ہے کہ حکومت نے اچھی کارکردگی دکھائی، ان کا اتنا نیریٹو بن جاتا ہے تو وہ اچھی کارکردگی دکھا دیں انتخابات میں جب بھی ہوں،
تو یہ میرے خیال میں پاکستان کے مفاد میں یہی چیز بہتر ہے کہ آپ سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ کریں اور ملک اور آگے کی طرف جائیں. اب اس میں کون زیادہ اچھا کردار ادا کر سکتا ہے؟ سیاستدان جو ہیں اپنے اون پر تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر یا باہر مسئلہ حل نہیں کر سکتے. تو پھر اس میں ہمارے اداروں کا کردار بنتا ہے کہ وہ ان کو بیہائنڈ دا سین، ضروری نہیں کہ سب سامنے آ کر، اور کوئی انٹرونشن نہیں ہے یہ، بلکہ مدد کرنا ہوا سویلین قیادت کی، کہ انہیں اس بات کے اوپر لے کر آئے کہ جناب کوئی مڈل گراؤنڈ پر آئیں. کہ اگر فرض کریں مگر عامر رضا صاحب ادارے تو اب اس موڈ میں نہیں ہیں، وہ تو اعلان کر چکے ہیں باقاعدہ کہ بھئی پولیٹیکل معاملات میں تو اب ہمیں بات نہیں کرنی. وہ تو ہمیں اور آپ کو لگ رہا ہے. مسعود میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اس وقت آرمی چیف کے ٹیبل پہ جو سب سے بڑا ایجنڈا ہے اور جو ہونا چاہیے، جو سب سے بڑی ترجیح ہے، وہ ملک میں سیاسی استحکام ہے. سیاسی استحکام ہوگا تو معیشت سنبھلے گی، سیاسی استحکام ہوگا تو دفاع صحیح ہوگا ملک کا، اور سیاسی استحکام ہوگا تو آپ کی خارجہ پالیسی مؤثر ہوگی. اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں جو کہ تمام نیشنل سیکیورٹی سے جڑے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں ان کے پاس تو اور کوئی اس وقت ترجیح ہونی ہی نہیں چاہیے. اور یہ کوئی انٹرونشن یہ نہیں ہو رہی کہ کسی کو اٹھا رہے ہیں اور کسی کو گرا رہے ہیں، بلکہ ملک کو ایک منصفانہ اور ایک کہتے ہیں نا کہ شفاف انتخابات کی طرف لے کے جانا ہے. اب یہ نہیں، اب ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جی آپ یہ کوئی اس طرح کا کریں کہ جی مجبور کریں حکومت کل کسی طرح ڈیزالو ہو. اچھا ہم سینیریو یہ دیکھتے ہیں کہ جی صرف کہتے ہیں نا شہباز شریف حکومت ہی اپنے آپ کو مطلب ہے کہ نون لیگ ہی کے ہاتھ میں سارا کھیل ہے. نہیں، جو ان کے اتحادیے، کوئی چھوٹے اتحادی ادھر سے ادھر ہو جاتے تو حالات پیدا ہو جائیں گے، آپ کے ملک میں انتخابات کی حکومت نہیں چلے گی اس کے بعد. لیکن زیادہ اچھا ہو کہ بجائے اس طرح کا کوئی عمل ہو کہ جی فلاں چھوٹی جماعت الگ ہو گئی، کہ اگر کوئی کنسنسس ہو جائے اور یہ ہو کہ جی حکومت یہ کہ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں دسمبر میں نہیں ڈیزالو کریں گے، ہم فروری کے اندر جو ہے ہم انتخابات کا اعلان کرتے ہیں، مارچ میں کرتے ہیں، اس کے بعد کیئر ٹیکر آتی ہے اور 3 ماہ کے بعد انتخابات ہوتے ہیں. تو یہ ایک مڈل گراؤنڈ ہوگا جس میں حکومت کی بھی اتنی سبکی نہیں ہونی چاہیے، اور ظاہر کے پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک چیز جو ہوگی قابل قبول ہوگی. میرے خیال میں کوئی مڈل گراؤنڈ آنا چاہیے، مڈل گراؤنڈ آنا نہیں آتا. اب وہ کیسے آئے گا؟ وہ پھنسایا ہوا ہے نا دونوں. آج تک تو آیا نہیں عامر ضیاء صاحب، اب کیسے آئے گا؟ اس کا ایک ہی صورت ہے. جی بتائیں. میں کہہ رہا ہوں ایک ہی صورت سے آئے گا، وہ یہ کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کوئی اس میں کردار ادا کریں.